السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ کورونا وائرس لاک ڈاؤن کی وجہ سے کساد بازاری کے اندیشوں کے درمیان عہدیداروں نے آئندہ ہفتے سے گھریلو پروازوں کو شروع کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے اور تفریحی صنعت سے بھی کہا ہے کہ وہ شوٹنگ اور پوسٹ پروڈکشن سرگرمیاں دوبارہ شروع کریں۔ کووڈ-19 کیسوں کی ملک گیر تعداد 1,10,000 پار کر گئی ہے اور آج 5,000 سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں۔ ریلوے نے ٹرینوں کی 100 جوڑیوں کی فہرست جاری کی جو 1 جون سے چلائی جائیں گی۔ بعض مقبول خدمات جیسے سمپرک کرانتی جن شتابدی، پوروا ایکسپریس اور ڈورنٹو جیسی سروسز چلائی جائیں گی۔ ریلوے نے اس سے پہلے جاری ایک بیان میں کہا تھا کہ یہ ٹرینیں مکمل طور پر غیر اے سی ہوں گی، لیکن کہا گیا ہے کہ اے سی نان اے سی کلاس شامل ہوں گی اور یہ مکمل طور پر ریزرو کوچ ہوں گے۔ ان ٹرینوں کے سفر کے لیے بکنگ آج صبح 10 بجے سے شروع ہو گئی۔ صرف آن لائن ای بکنگ IRCTC کی ویب سائٹ یا موبائل ایپ کے ذریعے کی جائے گی۔ ایک انتہائی سخت سمندری طوفان امفان نے اڑیسہ اور مغربی بنگال کے ساحل کو تہس نہس کر دیا، جس کے نتیجے میں 190 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلی اور زبردست بارش ہوئی اور کئی درخت اکھڑ گئے اور کئی کھیت تباہ ہو گئے۔ 10 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ مغربی بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی، جو ریاستی سیکریٹریٹ سے نظر رکھے ہوئے ہیں، ادعا کیا کہ کم از کم 10 تا 12 افراد کی جانیں گئی۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ کئی علاقے تباہ ہو گئے ہیں اور آج جنگ جیسی صورتحال کا احساس ہوا ہے۔ نیپال حکومت نے ایک نظر ثانی شدہ سیاسی و انتظامی نقشہ جاری کیا جس میں لمپی یادھرا، لیپو لیک اور کالا پانی کو نیپال کے علاقہ قرار دیا گیا۔ ایک دن پہلے نیپال کے وزیر اعظم KP شرما اولی نے کہا تھا کہ یہ علاقے ان کے ملک کے ہیں۔ انہوں نے ان علاقوں کو سیاسی اور سفارتی کوششوں کے ذریعے ہندوستان سے دوبارہ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹیلی ویژن پر پیش کردہ ٹیلی کانفرنس میں نیپال کی وزیر اطلاعات نے نیپال کا نقشہ جاری کیا۔ اس دوران ہندوستان نے نیپال کے نئے نقشے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایسے دعوے ناقابل قبول ہیں۔ ہندوستان نے پڑوسی ملک سے کہا کہ وہ غیر منصفانہ دعووں سے گریز کرے۔ اتر پردیش کی مساجد اور عیدگاہوں کو عید الفطر کی نماز کے لیے 1 گھنٹے کے لیے کھولنے کی عرضی کو الہ آباد ہائی کورٹ نے خارج کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے عرضی کو خارج کرتے ہوئے کہا ہے کہ عید الفطر کی نماز کے لیے پہلے ریاستی حکومت سے اجازت لینا ضروری ہے۔ کورٹ نے درخواست گزار کی اس عرضی کو بھی مسترد کر دیا جس میں جون کے مہینے تک جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے ریاست کی مساجد کو 1 گھنٹے کے لیے کھولنے کی درخواست کی گئی تھی۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے وکیل شاہد علی صدیقی نے مفاد عامہ کی یہ عرضی داخل کی تھی۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس گووند ماتھور اور جسٹس سدھارتھ ورما کی بینچ نے عرضی کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ عید کی نماز مسجدوں میں ادا کرنے کے لیے عدالت سیدھے طور پر کوئی حکم جاری نہیں کر سکتی۔ بنگلورو شہر میں دن میں 1:30 بجے انتہائی خوفناک زوردار آواز سنائی دی۔ آواز سن کر عوام میں خوف و ہراس کا ماحول دیکھا گیا، جنہوں نے بتایا کہ انہوں نے زوردار آواز سنی۔ بیشتر شہریوں کا خیال ہے کہ یہ زلزلہ تھا۔ پولیس کمشنر بھاسکر راؤ نے بتایا کہ اس کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ اس آواز کے ساتھ ہی گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں ہل گئی۔ عہدیداروں نے زلزلے کے امکانات کو مسترد کر دیا۔ ڈیزاسٹر مانیٹرنگ سینٹر کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ زلزلہ ایک علاقے تک محدود نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بتایا کہ سینٹر کے سینسرز کی جانچ کی گئی جس پر زلزلے سے متعلق کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ اتر پردیش کے ہاپوڑ کے پولیس ملازم کو ایک ویڈیو کے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد معطل کر دیا گیا، جس میں پولیس ملازم 2 مزدوروں کی پٹائی کر رہے ہیں اور ویڈیو میں یہ بھی دیکھا گیا کہ ایک ہوم گارڈ کے ساتھ مزدوروں کو سڑک پر لوٹنے کی سزا دے رہے ہیں۔ ہاپوڑ کے ASP سریش کمار مشرا نے بتایا کہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس ملازم کو معطل کر دیا گیا۔ ملک اس وقت کورونا وائرس کے مہا سنکٹ سے جوجھ رہا ہے اور اس بیچ کانگریس اور BJP میں سیاسی گھماسان بھی جاری ہے۔ اسی گھماسان کے بیچ کرناٹک کے شیوبھوگ ضلع میں کانگریس صدر سونیا گاندھی کے خلاف ایک FIR درج کی گئی ہے۔ FIR میں الزام لگایا گیا ہے کہ کانگریس پارٹی کی جانب سے سوشل میڈیا پر غلط جانکاری پھیلائی جا رہی ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 11 مئی کو کانگریس پارٹی کی طرف سے غلط دعوے کیے گئے ہیں اور مرکزی حکومت پر جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں۔ اس میں وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے PM فنڈ سے جڑے کچھ الزامات لگائے گئے ہیں جو غلط تھے۔ اسی بنا پر کانگریس صدر سونیا گاندھی کے خلاف IPC کی دھارا 153 505 کے تحت یہ FIR درج کی گئی ہے۔ FIR میں اپیل کی گئی ہے کہ سونیا گاندھی کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ مراد آباد شہر کے ایک امام حکیم سید معصوم علی آزاد، نائب امام شہر مفتی سید فہد علی نے عوام کے نام ایک پیغام میں کہا کہ اس وقت ساری دنیا کورونا جیسی مہاماری سے پریشان ہے۔ پوری دنیا میں ہنگامی حالات ہیں، سبھی مذہبی اجتماعات پر پابندی لگی ہوئی ہے، اس لیے سبھی اہل اسلام سے اپیل کی جاتی ہے کہ جس طرح اب تک جن مسجدوں اور دیگر جگہوں میں حکومت کی ہدایت کی پابندی کرتے ہوئے نماز ادا کی جا رہی ہے، اسی طرح جمعہ اور عید الفطر کی نماز بھی ادا کی جائے۔ جو حضرات کسی وجہ سے جمعے کی نماز ادا نہیں کر سکتے وہ اپنے گھروں میں ظہر کی نماز ادا کریں اور عید کے بجائے چاشت کی 4 رکعت نماز پڑھ لیں۔
اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پورے عالم سے اس وبا کو دور فرما دے. امام شہر حکیم سید معصوم علی آزاد نے کہا کہ نماز عید الفطر سے قبل صدقہ فطر جو 50 روپے فی گز مقرر کیا گیا ہے اس کو ادا کرنے کا اہتمام کریں. مسلم ویاپار ایسوسی ایشن کے صوبائی سیکریٹری صوفی عظیم عرشی نے اپنے بیان میں کہا کہ مسلم ویاپار کی تمام ہی دکانداروں سے تاجروں سے اپیل کی ہے کہ وہ لاک ڈاؤن میں جاری ہدایت پر پوری طرح عمل کریں. عید کی تقریب قریب ہے لیکن ہم سب نے متحدہ فیصلہ کیا ہے کہ بازار نہیں کھولیں گے کیونکہ بازار کھولنے کے سبب سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل نہیں ہو سکتا. بھیڑ بڑھے گی اس لیے ہم سب کا فیصلہ یہی ہے کہ بازار پوری طرح بند رہیں گے. مرکز المعارف کے بانی و صدر اور ممبر پارلیمنٹ و ممبر مجلس شورا دارالعلوم دیوبند مولانا بدر الدین اجمل نے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مفتی سعید احمد پالنپوری کے انتقال کو امت کے لیے ایک عظیم خسارہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ دارالعلوم کے ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم سرمایہ تھے. قحط الرجال کے اس دور میں حضرت کی وفات سے ایک ایسا خلا پیدا ہوا ہے کہ جس کی بھرپائی بمشکل ہی ہو پائے گی. مولانا اجمل نے مزید کہا کہ حضرت مفتی صاحب کی وفات پر صرف دارالعلوم کے اساتذہ و طلباء اور حضرت کے اہل خانہ ہی نہیں بلکہ ہم تمام اس عظیم خسارے پر تعزیت کے مستحق ہیں کیونکہ جہاں انہوں نے نصف صدی تک دارالعلوم میں تدریسی خدمات انجام دی وہیں حجت اللہ البالغہ بخاری اور ترمذی شریف کی شرح کے علاوہ کئی بلند پایہ تصنیفی خدمات انجام دے کر امت پر احسان عظیم کیا. انڈونیشیا نے سعودی عرب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عالمی وبا کورونا وائرس کے تناظر میں سالانہ اسلامی عبادت حج سے متعلق اجازت دینے کا فیصلہ کرے. AFP کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس دنیا بھر سے تقریباً 25 لاکھ سے زائد عازمین حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب کا سفر کیا تھا. خیال رہے کہ حج ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ کرنا فرض ہے. تاہم رواں سال صورتحال کافی مختلف ہے کیونکہ کورونا وائرس کی وبا نے دنیا بھر کو متاثر کیا ہوا ہے اور اسی وجہ سے مارچ کے مہینے میں عمرے کو معطل کر دیا گیا تھا جبکہ سعودی عرب نے مسلمانوں سے کہا کہ کووڈ-19 کے تناظر میں عارضی طور پر اپنی تیاریوں کو مؤخر کر دیں. تاہم سعودی حکام نے ابھی تک یہ اعلان نہیں کیا کہ آیا وہ رواں سال حج کے لیے اجازت دیں گے یا نہیں. عالمی وبا کورونا وائرس کے کیسز دنیا بھر میں دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اور پوری دنیا میں جان لیوا وائرس کے قہر سے اب تک 3,23,000 سے زائد لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور تقریباً 50 لاکھ لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں. امریکہ کی جان ہاپکنس یونیورسٹی کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق متاثرین کی مجموعی تعداد 50 لاکھ پار کر گئی ہے. متحدہ عرب امارات کی فضائی کمپنی اتحاد ایئر ویز اور فلائی دبئی نے بین الاقوامی ہوائی اڈوں کے لیے اضافی پروازوں کا اعلان کیا ہے. تفصیلات کے مطابق اتحاد ایئر نے بیان میں کہا کہ مئی اور جون کے دوران نئی پروازیں بلغار، ڈبلن، جنوا، میلان، پیرس اور ٹورنٹو کے لیے چلائی جائیں گی. اتحاد ایئر ویز اس سے قبل میلبورن اور لندن کے لیے پروازیں شروع کر چکی ہے جبکہ سڈنی کے لیے بھی پروازیں شروع کی جائے گی. تلنگانہ میں کورونا وائرس سے 4 شنبے کو مزید 2 اموات کے بعد اس مہلک وبا سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 40 ہو گئی ہے. حتیٰ کہ اس وائرس کے 27 مزید نئے کیسز بھی سامنے آئے ہیں. محکمہ صحت کی جانب سے یہاں جاری کردہ بلیٹن میں بتایا گیا کہ 4 شنبے کو گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے حدود میں 15 نئے مثبت کیسز درج کیے گئے جبکہ مزید 12 مائیگرینٹ ورکرز بھی اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں. بلیٹن میں بتایا گیا ہے کہ آج 2 افراد کو صحت یاب ہونے کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا. چیف سیکریٹری حکومت تلنگانہ سومیش کمار نے ریاست میں کسی بھی ایک حادثے کے بغیر 74 ٹرینوں کے ذریعے مختلف ریاستوں کو 1 لاکھ مسافرین کی منتقلی کا بڑا سنگ میل عبور کرنے کے لیے تمام عہدیداروں کو مبارکباد دی. چیف سیکریٹری نے BR کے بھون میں آج ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد کیا جس میں تلنگانہ میں مختلف ریاستوں کے پھنسے ہوئے افراد کی ٹرینوں کے ذریعے واپسی کے امور کا جائزہ لیا گیا. یہاں جاری کردہ پریس نوٹ میں بتایا گیا کہ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی ہدایت پر ایک نوڈل ٹیم ان پھنسے ہوئے افراد کی واپسی کے انتظامات پر نظر رکھے ہوئے ہیں جس میں اضلاع رنگا ریڈی، میرچل، ملکاجگری کے کلکٹر، سائبرآباد، حیدرآباد اور رچاکنڈا کے کمشنران پولیس، ریلویز اور محکموں کی ستائش کی. ریاستی حکومت کی جانب سے پھنسے ہوئے افراد کو ان کے مقامات سے بسوں کے ذریعے ریلوے اسٹیشن تک پہنچایا جا رہا ہے اور انہیں کھانا پانی بھی سربراہ کیا جا رہا ہے. ریلویز کی جانب سے بھی بروقت ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں اور تمام محکموں کے اشتراک سے یہ سنگ میل حاصل کیا گیا. ایک غیر معمولی تبدیلی میں تلنگانہ ہائی کورٹ کی ایک ڈویژن بینچ نے 4 شنبے کو کورونا وائرس سے متعلق خدمات فراہم کرنے کے خواہش مند تمام خانگی دواخانوں اور ڈائگنوسٹک سینٹرز کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس قسم کی خدمات کی فراہمی کے لیے منظوری حاصل کرنے انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کے پاس درخواستیں داخل کرے. ICMR اہل اور تجربے کار افراد کے ذریعے اس قسم کی درخواستوں کی تنقیح کرتے ہوئے دستیاب سہولتوں، انفراسٹرکچر اور منظوری سے قبل اس قسم کے خانگی دواخانوں میں اہل ڈاکٹرز کے علاوہ نیم طبی عملے کی دستیابی کا جائزہ لے گا. ڈویژن بینچ نے کہا کہ اس مہلک وائرس سے اموات میں اضافے کے پیش نظر اس عمل کو جلد از جلد مکمل کیا جانا چاہیے.
रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में शब कदर को पोशीदा रखा गया। इस रात में अल्लाह ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। इस रात में अगर कोई इबादत करता है तो उसे गोया 1000 महीनों के बराबर यानी 83 बरस 4 माह की इबादत के बराबर अजर व सवाब हासिल होता है। अगर कोई इन ताक रातों में एहतिसाब और इखलास के साथ तौबा व इस्तग़फ़ार करता है तो अल्लाह उसके तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से जो गरीब भूख और प्यास से तड़प रहे हैं, अल्लाह इन्हें रिज़्क़ पहुंचा दे। रमज़ान मुबारक के आखिरी अय्याम में एक एक लम्हे को कीमती समझते हुए इसे ज़ाया ना होने दें। असदुद्दीन अवैसी आज रात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम ऑनलाइन जलसे शब कदर से सदारती खिताब कर रहे थे। इस ऑनलाइन जलसे शब कदर से मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया, मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी क़ादरी जानशीन हज़रत सूफ़ी आज़म जनाब सैयद अहमद पाशा क़ादरी मोतमद उमूमी मजलिस व रुकन असम्बली याक़ूतपुर ने भी खिताब किया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी जारी है। गर्मी से बचने के लिए लोग मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। लॉकडाउन में नरमी के बावजूद दोपहर के वक्त सड़कों पर ट्रैफिक में कमी देखी जा रही है। वाटर कूलर्स, एयर कूलर्स के अलावा ठंडी मशरूबात की फ़रोख्त में भी काफ़ी इजाफा हो गया है। डॉक्टर्स ने छोटे बच्चों और ज़ईफ़ अफराद को मशवरा दिया है कि वो घरों में ही रहें। अवाम का कहना है कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले इस मरतबा गर्मी काफ़ी है। सुबह 9 बजे से ही शदीद गर्मी का आगाज़ हो रहा है, जो दोपहर में अपने उरूज पर देखी जा रही है।